لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدب جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائے عدب جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. معزز دوست بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعائے خالق کائنات مجھے آپ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان گرامی، خالق کائنات نے
اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی ہیں۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ، ہمارے نبی تمام انبیاء کرام سے بلند شان کے مالک ہیں۔ سارے نبی بڑی شان والے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں کے مقام سے اعلیٰ ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی نبی تھے ہر ایک نبی کو شانوں سے نواز کر بھیجا، ہر ایک نبی شانوں والا، ہر ایک نبی بڑی عظمتوں والا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی نا تو میرے اور آپ کے نبی کو اللہ رب العزت نے ساری نبیوں کی شانیں اکیلے کو عطا فرما دی، اور وہ شانیں بھی عطا فرما دیں جو کسی اور کے حصہ میں نہیں تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور رفعت اور بلندی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کوئی چوم کر محبت کے ساتھ اپنی آنکھوں پر لگا لیتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی نہیں ہوتا، وہ بنی اسرائیل کا بندہ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا امتی ہوتا ہے، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جس رب نے اپنے محبوب کے نام کے اندر اتنی رفعتیں، اتنا مقام رکھا ہے، رب تعالیٰ نے اس کے پورے وجود کے اندر کتنا مقام اور شانیں رکھی ہوں گی۔ جب نام محمد کا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود مبارک کا کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ پھر نام محمد تو ویسا ہی بڑا سونا ہے، وہ کوئی پنجابی دا شاعر آ تو اس نے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نام دی گل کیتی، وہ آندا کیڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ وہ آندا کیڈا سونا نام ہے، وہ آندا ایڈا سونا نام ہے کائنات دے وچ اس نام دیاں کوئی ریساں کر ہی نہیں سکدا۔ پھر ساڈے مسلمانوں دے نام ویکھو جناب، کوئی محمد علی، کوئی جناب محمد عمر، کوئی جناب کوئی تو کوئی جن دے نال ویکھو نام محمد اٹیچ ہو کیوں رکھا ہوا ہے، اور جی میرے سونے نبی دا نام ہے اس واسطے میں نال محمد نام رکھے ہوئے ہے۔ تو پھر وہ آکھن والا آکھدا آندا کیڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھاں دیاں ریساں کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا، اس چھاں دیاں ریساں کون کرے۔ حضور دا نام ایڈا سونا ہے، ایڈا اعلیٰ ہے، اس نام دیا ریساں ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تے شاعر آکھدا ہے دو جگ تے سایہ رحمت دا۔ یہ سایہ کس کا ہے؟ یہ آج ہماری شکل سلامت ہے، آج ہم سلامت ہیں، آج ہمارے وجود سلامت ہیں، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ صرف اور صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔
اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مقام، جو ادب و احترام رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جب بندہ اس مقام کو اور ادب و احترام کو اپنا لیتا ہے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جنت کی طرف اپنا رستہ بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر گزاری، نشے کے اندر ہے، آ رہے ہیں رستے کے اندر آپ کو ایک ورق ملا، رستے کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر گھر گئے، گھر کے اندر بڑی اوپر والی جگہ پہ رکھ دیا۔ جب اوپر والی جگہ پہ رکھ دیا، ادھر رات سوئے ہیں، ایک بزرگ تھے جو اس وقت اللہ کے ولی تھے، رب تعالیٰ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، بھئی آپ جاؤ بشر حافی کو مبارکباد دے کر آؤ، وہ ہمارا بڑا محبوب بندہ ہے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا بس میری خواب ہی ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے زیادہ توجہ نہ دی، دوسرے دن پھر آ گئے۔ میں جو آپ کو کہا ہے بشر حافی کو جا کر مبارکباد دو کہ تو بڑا میرا محبوب بندہ ہے، تو رب تعالیٰ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، جاؤ اس کو اور بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی بڑا گناہ گار ہمیں میرا خیال ہے۔ تیسرے دن پھر آیا تو ادو تھوڑا جلالی آ، فرمایا آج تیسرا دن ہو گیا، تینوں آکھنے ہیں جا کے انہوں اس کو خوشخبری دے، تو جانتا نہیں، تینوں کہہ رہے ہیں ساڑا بڑا محبوب بندہ ہے، تو جا اس کو جا کے خوشخبری دے نا کہ تو ساڑا بڑا یار ہے، ساڑا بڑا محبوب ہے، تسی دیر نال پونڈا ڈا پیار کرنے ہیں، جا بشر حافی نو دس مبارکباد دے کے آ۔ تے بابا چلا رستے دے وچ سوچ بھی رہا ہے یار بشر حافی تے شرابی ہے، بشر حافی تے گناہگار ہے، تو ان دے بارے میں یہ گلاں ہو رہی ہیں۔ تو رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں اللہ تو بشر حافی نو مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ تو بشر حافی نو یہ مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، بشر حافی نو اسی مقام اس واسطے عطا فرمایا ہے، وہ ایک دن جا رہا تو رستے دے وچ ایک ورق پیا، تو ورق دے اوتے لکھا ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے اس ورق نو چوک کے تو اچھی جگہ تے رکھ چھڈا۔ فرمایا جدو اس نے اس دا ایڈا ادب و احترام کیتا نا تو مینوں ان دی ایڈی ادا چنگی لگی، میں ان دے سارے گناہاں نو معاف فرما تے انہوں دا محبوب بندہ بنا لیا۔ رب تعالیٰ چاہے تو این پھر کرم فرما ہے، وہ تو بہانہ لبدا ہے نا کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے دے نال میری بارگاہ دے وچ آ جاوے تو میں اس دے گناہاں نو دھو کے انہوں اپنا محبوب بنا لواں۔ رب تعالیٰ تے ساڈے گناہاں دے اوتے پردے پاندا ہے۔ اسی گناہ کریے، دنیا دے وچ کوئی گناہ کریے تو کوئی گناہ ویکھ لوے تو جا کے لوکاں نوں دسدا ہے میاں فلاں بندے نے فلاں گناہ کیتا، فلاں نے فلاں گناہ کیتا، لیکن رب ایڈا کریم ہے، لکھاں گناہ کر لینے لیکن باوجود دس دے کسے نوں بھی نہیں دستا، پردے پاندا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، جیڑا بندہ دنیا کے اندر کسی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن میرا رب اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ قیامت کے دن میرا رب اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ رب تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کے اوپر پردے ڈالتا رہتا ہے کہ کوئی نہیں تو آ جا، کوئی نہیں اے کر لے پھر آ جا، آج بھی میری بارگاہ دے وچ توبہ دا دروازہ بند نہیں ہویا، آ جا لوٹ آ۔ وہ صبح بھی جناب صدا لاندا ہے، شام نو بھی صدا لاندا ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی میری بارگاہ دے وچ آون والا، ہے کوئی میرے نال پیار کرنے والا، ہے کوئی میرے نال محبت رکھنے والا، تے آوے میری بارگاہ دے وچ گناہ نہیں ویکھاں گا، اس دے اخلاص نو ویکھ کے اس دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا۔ رب تعالیٰ تے لب رہا ہے میرا بندہ آوے، اس واسطے تے پھر اکھاں نال آکھدا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ او میرا اللہ ویکھے تے پھر بھی پردے پاون والا۔ لاکھ گناہ اللہ ویکھدا ہے لیکن پھر بھی آدھے بندہ دے گناہ
पर्दा पा दिंदा, कुछ नहीं होंदा, कर ले, आ जा मेरी बारगाह दे, आ जा मेरी बारगाह दे विच, तेरे गुनाह नहीं वेखांगा, तेरी मोहब्बत वेख के तो आदे यार दी मोहब्बत वेख के तेरे गुनाहां नूं माफ़ कर छड्डांगा। जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जावे मेरा, एक कतरा, एक कतरा। आला हज़रत शाह अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ना, फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते ने जिनकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, जिनकी 2 बूंद, ये आप बारिश होती है ना, बारिश जब होती है तो एक होती है ना तेज़ बारिश और एक होती है हल्की हल्की सी बारिश, जिसे बूंदा बांदी कहते हैं। वो जो होती है बूंदे बूंदे छोटी छोटी कनियाँ होती है, मच्छर कनियाँ जिन्हों सदने हैं, वो जी होती है ना उन्होंने आदे बूंद। तो आला हज़रत फरमाते ने 2 बूंद, जिनकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील। आप फरमाते ने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बूंद कौसर से भी बुलंद मकाम रखती हैं, यानी कौसर वो रिफात, वो बुलंदी नहीं रखता जो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बूंदे मकाम रखती हैं। आप बोले, आप फरमाते हैं जिनकी 2 बूंद है कौसर सलसबील, जिनकी 2 बूंद है, 2 बूंद, अगर 2 बूंदा वाला दा ये हाल है तो जिंदे उत्ते सारा ही करम कर छड्डण हुंदा फिर की हाल होसी। जिनकी 2 बूंद है कौसर सलसबील, जिनकी 2 बूंद है कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। वो अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा अल्लाह बयान फरमा रहा है, मेरा सोना हबीब असाने तानों कायनात वास्ते रहमत बना के भेज दिता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी एक मुल्क दी तरफ, किसी एक शहर दी तरफ, किसी एक बस्ती दी तरफ और रहमत बढ़ के नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने मेरे और तेरे नबी नो सारी कायनात वास्ते रहमत बना के भेजे आए। और फिर मजे की बात ये देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं तो रहमत लेकर आए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं ना कायनात के अंदर तो रहमत लेकर आए हैं। जनाब शीस अलैहिस्सलाम आए हैं, रहमत लेकर आए हैं। जनाब नूह अलैहिस्सलाम आए हैं, रहमत लेकर आए हैं। जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम आए हैं, रहमत लेकर आए हैं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम आए हैं, रहमत लेकर आए हैं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए हैं, रहमत लेकर आए हैं। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कायनात के अंदर आए हैं, रहमत लेकर आए हैं। जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कायनात में आए हैं, रहमत लेकर आए हैं। जनाब सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम कायनात में आए हैं, रहमत लेकर आए हैं। जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कायनात में आए हैं, रहमत लेकर आए हैं। लेकिन कुर्बान जाए तेरे और मेरे नबी पर, अल्लाह ने आपको रहमत देकर नहीं, अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर कायनात के अंदर जलवा फरमाया है। रहमत देकर नहीं, रहमत बनाकर। देना और होता है, बनाना और होता है। अल्लाह ने फरमाया सोना हर एक को रहमत दी है, तुझे दूंगा नहीं, तुझे बना दूंगा।
تجھے دوں گا نہیں، تجھے خود کو بنا دوں گا۔ اور پھر ان کو رحمت بنا کر کائنات کے اندر جلوہ گر کیا۔ تو اللہ حضرت پھر اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جن کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ مل کے آواز نیچے، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ مل کے آواز آنی چاہیے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہ نے ہر ایک نبی کو بڑا مقام، بڑی رفعتیں، بڑی شان عطا فرمائی۔ جناب مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ کھڑے ہیں، جناب سیدنا مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ جا کر عرض کرتے ہیں، اے بی بی مریم تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹا بڑی شانوں والا ہے، جس بیمار کو ہاتھ لگاتا ہے شفا ہو جاتی ہے، مردے کے پاس جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، برس والے کے پاس جاتا ہے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، ایسا مقام کسی نبی کا نہیں ہے۔ جناب بی بی مریم پاک نے فرمایا تم مجھے کہہ رہے ہو بڑے مقام والا، بڑی شانوں والا، اس جیسا کسی کا مقام نہیں ہے۔ آؤ سنو میں تمہیں بتاؤں، اور یہ میرا بیٹا ہے، اب میرے بیٹے کے بعد ایک ماں کو بیٹا عطا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ فرمایا اس کی شان کا مقابلہ میرا بیٹا تو کیا 1,26,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے کوئی ایک بھی نہ کر سکے گا۔ اتنی شانوں والا ہوگا کہ 1,26,000 کم و بیش انبیاء کرام دے وچوں دی شان دا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکنا۔ فرمایا اتنی شان والا آئے گا، تسی تاک دے ہو نا بڑی شان والا، یہ سب بڑی شان والا، تسی بھی آنے بڑیاں شان والا، لیکن ساڈے محمد دی کیا ہی بات ہے، ساڈے نبی دی کیا ہی بات ہے، ساڈے نبی ورگا کوئی نہیں۔ خدا تو بعد جس دا سارا نالو بڑا مقام ہے اس نو مصطفیٰ آکھ دے، خدا کے بعد جس کا سب سے زیادہ مقام ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہر ایک نبی بڑیا شان والا، بڑیا شان والا، پر یا رسول اللہ جڑا تہاڈا مقام ہے نا ان دا اندازہ کوئی لا ہی نہیں سکدا۔ حضور آئے نا کائنات دے وچ، حضور آئے تے ایران دے وچ 1000 سال تو آگ جلائی جا رہی، آگ بھڑکا دے باقاعدہ انتظام، اینج سمجھ لو بھئی اینج سہن بنایا جس طرح اپنی مسجد دا سہن ہے، مثال دے کے سمجھا رہا، مسجد دا سہن بنایا تے اندر دیوار ہے، باہروں بھی دیوار ہے، ادھر بھی دیوار، تو انہوں نے اینج نہ ایک وڑگن بڑا ہویا، ایک دائرہ بنایا ہویا، تو ان دے وچ وہ آگ بال دے ہے، 1000 سال تو انہوں نے آگ جل رہی آئی تو کدے بجھڑ بھی انہوں نے دیتی، باقاعدہ انہوں نے انتظام کیتا ہویا بھئی اس کی حفاظت کے لیے لوگ مقرر ہیں اور وہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو بجھنے نہیں دیں گے۔
ہر ایک وقت ہر ایک ٹائم وہاں پر بندہ موجود ہوتا، ہر لمحہ وہاں موجود ہوتا۔ باقاعدہ ایک ٹیم بنی ہوئی تھی جو اس آگ کو جلاتی اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے، لوگ اس کی آ کر عبادت کرتے، اس کو خدا مانتے، اس کی جناب پوجا پاٹ کرتے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا، ایک دن یوں ہوا کہ میرے اور آپ کے آقا کائنات میں تشریف لائے۔ اب سنیں نہیں، میرے اور آپ کے آقا کائنات میں تشریف لائے۔ اب 1000 سال سے جو مسلسل آگ جل رہی تھی یکدم ہی وہ بجھ گئی، کسی نے بجھائی نہیں، خود بخود بجھ گئی۔ جب وہ آگ بجھ گئی نا تو بادشاہ نے کہا بھائی بارش بھی نہیں آئی، کوئی آندھی بھی نہیں آئی، کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا، یہ ہوا کیا ہے؟ آج آگ خود بخود ہی بجھ گئی ہے، کسی نے بجھائی نہیں ہے، خود بخود بجھ گئی ہے، وجہ کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر نجومیوں کو بلاؤ، نجومیوں کو بلاؤ، ان سے پوچھتے ہیں آگ کیوں بجھی ہے۔ نجومیوں کو بلایا گیا، نجومی آ گئے، جب آ کے بیٹھتے ہیں اس بادشاہ کے پاس تو آ کر بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ تجھے پتہ نہیں ہے آج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تو کہتا ہے آگ کیوں بجھی ہے؟ آج کائنات کے اندر ایک نبی تشریف لا چکا ہے، کائنات کے اندر ایک نبی آ چکا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ آگ بجھی ہے بلکہ رب تعالیٰ نے تمام آگوں کو ٹھنڈا فرما دیا ہے۔ یہ نبی آئے ہیں، یہ نبی آئے ہیں، ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ کیوں ہو گئی ہیں؟ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کوئی عام نہیں آیا بلکہ محمد مصطفیٰ کائنات میں تشریف لا چکے ہیں، کائنات والوں کو پتہ چل جائے حضور آ گئے ہیں۔ تھوڑی آواز دے دے، کائنات والوں کو پتہ چل جائے حضور آ گئے ہیں، بس بات ختم۔ حضور کائنات کے اندر تشریف لائے تو ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اس وقت آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ اور پھر میرا رب اتنا اہتمام فرماتا ہے اپنے نبی کا، جب میرے نبی کائنات میں تشریف لائے نا، دور جہالت کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جہالت کے عالم کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، وہ معیوب سمجھتے تھے، لیکن بیٹوں کو وہ بڑی خوشی سینے سے لگا لیتے تھے، ان کا بڑا عزم و احترام کرتے، لیکن بیٹیوں کو کوئی قدر نہ کرتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر جلوہ کر رہے، جب ماں کی گود کے اندر بیٹی کی ولادت ہوتی، بیٹی کو مار دیا جاتا، ماں کی ممتا تڑپ جاتی، ماں سے برداشت نہ ہوتا۔ ماں ہوتی ہے، ماں بڑا پیار کرنے والی ہوتی ہے، ماں بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے، ماں کبھی بھی برداشت نہیں کرتی کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف آ جائے، ان کو کوئی مصیبت آ جائے، بلکہ جب کوئی مصیبت آ بھی جائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہے، اللہ میرے اس لال کو تکلیف نہ دے، جو اس کو تکلیف آنی ہے وہ مجھے دے دے، یا اللہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ اور جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی مائیں کی قدر کرو، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ کائنات کے اندر بڑے بڑے رشتے ہیں، بڑے بڑے وفادار ہیں، لیکن جیسا ماں کا رشتہ ہے ایسی وفاداری کسی اور رشتے کے اندر نہیں ہے۔ اگر ان کی وفاداری پوچھنی ہے تو اس سے جا کر پوچھ جس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ بیٹا بھی باپ سے بڑا پیار کرتا ہے، بھائی بھی بھائی سے بڑا پیار کرتا ہے، بہن بھی بھائی سے بڑا پیار کرتی ہے، وہ بھائی بھی اپنی بہن سے بڑا پیار کرتا ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑا پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو پیار ماں کرتی ہے وہ کائنات کے اندر کوئی اور نہیں کرتا۔ تو مائیں تھی،
میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے اندر تشریف لائے، میرے اللہ نے فرمایا او لوگو آج کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ بیٹی پیدا ہوئی تو لوگوں کو جناب تکلیف ہوگی، ماؤں کی آنکھوں سے آنسو بہے گے، ماؤں کی ممتا تڑپے گی۔ فرمایا آج بیٹی نہیں دوں گا، آج ہر گھر کے اندر بیٹا دوں گا۔ یا اللہ جی کیوں بیٹے عطا فرما رہا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے آج میرا محمد کائنات میں تشریف لا رہا ہے، آج میرا محمد کائنات میں تشریف لا رہا ہے۔ پھر اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ ہر ایک نبی بڑے مقام والا۔ یا رسول اللہ آپ کے مقام کا کیا ہی عالم ہے، حضور کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو پھر وہ حضور ہو، وہ کائنات کے اندر جلوہ گر ہو، کائنات کے اندر جلوہ گر ہو۔ رب تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا محبوب آئے اور کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا آج ماؤں کی آنکھوں سے آنسو نہیں آنے چاہیے، بلکہ ماؤں کے چہرے کھلے ہوئے چاہیے، پتہ چل جائے کائنات والوں کو آج کوئی عام نہیں آ رہا ہے بلکہ نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے۔ تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائیں، اور کائنات والوں کو خوشی بھی نہ ہو، لوگ خوش بھی نہ ہو، لوگوں کو چہرے مرجھا جائیں، تو وہ بھی کوئی مسلمان ہے، وہ بھی کوئی مومن ہے، وہ بھی کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے، وہ بھی کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے کہ حضور کائنات کے اندر تشریف لائیں اور اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عشق نہ ہو، محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، تو وہ بھی کوئی مومن ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جناب میلاد کا دن ہو تو جناب نام نہاد پیر صاحبان جو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے کو پھاڑ کر اپنے پاؤں کے نیچے دیے کھڑے ہوں اور لوگوں کو بتا رہے ہوں او جی ہماری عزت کا سوال ہے۔ یہ کہیں اور کی بات نہیں ہے، یہ چشتیاں کی بات ہے۔ یہ میلاد والے دن ایک پیر صاحب تھے، بڑا ان کا نام ہے، وہ ایک لڑکا جھنڈا لے کر کھڑا تھا، اس کے جھنڈے کو پکڑ کر نہ 2-3 ٹوٹے کر کے پاؤں کے نیچے دے لیا۔ کیوں جی کیوں کر رہے ہو؟ او جی ہمارا کہ جو ہے نا لشکر آ رہا ہے تو تم سامنے کھڑے ہو گئے ہو تو ہماری اس کے اندر عزت نہیں ہے۔ میں نے کہا تو اپنی عزت کو دیکھ، لیکن رسول اللہ کے مقام کو دیکھ۔ وہ جھنڈا کس کے اٹھایا کھڑا ہے؟ وہ تو رسول اللہ کا اٹھایا کھڑا ہے نا۔ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو یا رسول اللہ سے اتنا چڑھ گیا، تجھے اتنی تکلیف ہو گئی کہ تو نے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دے لیا۔ وہ بھی ہوں پیر تو وہ بھی کہے کہ ہم ہی ہیں جناب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اور ہم میں قوم کے رہبر۔ میں کہہ رہے قوم دے رہبر نالوں اسی ایویں چنگے، ایسی جناب رہبر نالوں ایویں چنگے جس نو اتا بھی حیا نہیں، رسول اللہ دا حیا نہیں۔ جنہوں رسول اللہ دا حیا نہیں سانوں دا مڈھو حیا کوئی نہیں۔ جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، بس بات ختم۔ ہاں ہمارا جو بننا چاہتا ہے نا، ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار یہ ہے کہ کوئی اگر ہمارا بننا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ سے وفاداری کرے، ہم اس کے غلام ہیں بس۔ اگر کوئی حضور کا نہیں تو وہ جناب لاکھ جبے کبے والا ہو، بڑا بڑا پیر ہو اور بڑی جناب دستارے سجانے والا ہو اور اس کا بڑا نام ہو اور انٹرنیشنل ہو تو جناب لوگ اس کے قدموں کو چومے، طرح طرح کی اس کی عزتیں کرے، لیکن بات یاد رکھ لو ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ ہاں ہم اس کو جانتے ہیں۔ میں بات کہتا رہتا ہوں کہ پاؤں کے اندر ٹوٹی جوتی پہننے والا ہو، خدا کی قسم باہر کھڑا ہو کر کہے میں رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ کا وفادار ہوں، مجھے کہے نا، مجھے کہے کہ آپ میرے جوتے اٹھا تو میں اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم نے پیروں کو عزت اتنی دے دی، وہ پیر ہمارے قابو میں ہی نہیں آتے، وہ سمجھتے ہم ہی ہے۔ اپنی عزتیں بتاتے ہیں، رسول اللہ کا مقام کس نے بتانا ہے؟ رسول اللہ کی شان کس نے بتانی ہے؟ آپ کی اتنی عزت ہے تو رسول اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے، رسول اللہ کا کوئی مقام نہیں ہے، رسول اللہ کی کوئی شان نہیں ہے۔ سب کو اگر شانیں ملی ہیں تو وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہیں، یہ ذہن نشین کر لیں۔ جس کو جو مقام ملا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر ہم کو بھی یہ شان ملی ہے نا تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے انبیاء کرام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہ نبی نہ بناتا محمد کا امتی بنا دیتا، نبی نہ بناتا اس کا امتی بنا دیتا۔ یار میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، رب تعالیٰ نے اس محبوب کا امتی بنا دیا جس محبوب کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کرتے تھے۔
انبیاء کرام دعائیں کرتے تھے، اس سے بڑی خوش نصیبی میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس رب نے بھی کوئی کمی تو نہ چھوڑی نا، فرمایا میرا سونا حبیب جا رہا ہے ان کے پاس تو پھر سن ہم تجھے ایسے نہیں بھیجیں گے، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے سونا حبیب ہم نے آپ کو کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، فرمایا میرا محبوب جہاں جہاں پر بھی جائے گا وہاں وہاں پر رحمتیں ہوتی جائیں گی، وہاں وہاں پر رحمتیں ہوتی جائیں گی۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھر رحمتیں اتنی وسیع ہے، یہاں پر عمر پاک آتے ہیں تو وہ بھی اتنے پاک ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کائنات والوں سنو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ پیارا عمر ہوتا۔ اتنا پاک کر چھڑتے ہیں، اتنا مقام عطا فرما چھڑتے ہیں۔ یہاں ابو بکر صدیق آتے ہیں بارگاہ مصطفی میں، غلامی مصطفیٰ اختیار کرتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات والوں سنو اگر تم پوچھنا چاہتے ہو نا کائنات کے اندر سب سے امتیوں کے لحاظ سے مقام کس کا زیادہ ہے تو پھر سن لو انبیاء کرام کے بعد جس کا کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقام ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو یہ مقام کس سے ملا؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ملا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ملا۔ اور جو بھی میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، آج دیکھ لیں داتا علی اجمیری کا مزار آج بھی بول بول کر کہہ رہا میں نے مصطفیٰ سے وفا کیا۔ دیکھ لو مصطفیٰ کی وفا کا پھر اندازہ اور کرم اور شان کہ آج میری قبر پر رش ختم نہیں ہوتا، لوگ آ رہے ہیں مصطفیٰ پر درود بھیج رہے ہیں، میرے لیے جناب دعائیں کر رہے ہیں، تو اپنے لیے بھی میرے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کائنات والوں دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کی وجہ سے مقام کیا ملتا ہے، عزت کیا ملتی ہے، تو دیکھو ان کو، بابا فرید الدین کو دیکھو، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، آج بھی ان کے مزار زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یوں ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ تو چلو ہو سکتا ہے کسی ذہن کے اندر بات آ جائے کہ جناب وہ بڑے مقام والے ہیں، وہ بڑی شان والے ہیں، وہ اللہ کے ولی تھے اس لیے ان کا مقام بڑا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقام بڑا تھا لیکن غازی علم الدین کا کون سا مقام تھا؟ چلو او تو چلو ہو گیا نہیں جناب پڑھے لکھے ہو گیا تو انہوں نے جناب چلے کٹے تو انہوں نے جناب بڑے روزے رکھے تو بڑے کام کیتے، میں نے دسو علم الدین نے کیڑا کام کیتا؟ علم الدین دے بارے میں تو دسو کیڑا بڑا عالم آ، لیکن ہر بندہ یہ آکد ہے وہاں دا عالم نہیں آ درکھانا دا بال آ پڑھا ہویا بھی کوئی نہیں آ، تو پھر پوچھنے آ جی پھر آج بھی علم الدین دا نام ممبرات بیعت کیوں لیا جاندہ ہے اور مسلمانہ دا بچہ علم الدین تے فخر کیوں کردہ ہے؟ تو جواب ایک کوئی ملتا ہے اس نے مصطفیٰ دے نال وفاداری کیتی ہے، اس نے مصطفیٰ دے نال وفاداری کی تھی، اس نے اپنا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ لیا، اور جو مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لے پھر وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک پھر اس کا نام باقی رہتا ہے۔ یہاں پر اصحاب کہف کا کتا ہو تو وہ ان کی چوکٹ پہ آ کر بیٹھ جائے اور قرآن کا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ اگر اصحاب کہف کا کتا جنت کے اندر جا سکتا ہے تو جو محمد کا غلام ہے، جو محمد کا غلام ہے، رسول اللہ کا وفادار ہے، اگر وہ رسول اللہ سے وفا کرے اور رسول اللہ کے ساتھ عشق کرے محبت کرے، بتاؤ وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا؟ یہاں کتوں کو جنت مل رہی ہے انشاءاللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بھی اپنے کریم آقا کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔